یہاں پر مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے روایت، اب جو ان تمام آیتوں میں من انفسکم کا لفظ گزرا، اس میں جو ایک قرات ہے من انفسکم، جو تم میں بہترین لوگ ہیں ان میں سے ایک نبی آئے، تو وہ بہترین لوگ کون ہیں؟ ہمارے نبی کے آبا و اجداد، والدین، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ اوپر تک آدم علیہ السلام تک جائیے، یہ سب کے سب بہترین لوگ ہیں۔ انہی بہترین لوگوں سے ایک رسول ہمارے نبی تشریف لائے۔ دیکھیے مولائے کائنات کیا فرماتے ہیں، ہمارے نبی سب سے بہترین ہیں نسب کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، اور سسرالی رشتے کے اعتبار سے بھی۔ اور اس کے بعد خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اجداد ہیں اور جدات ہیں، یعنی حضور کے ماں باپ، پھر ماں کی طرف سے جو اوپر جائیے نانا نانی، پھر ان کے ماں باپ، ایسے ہی والد کی جانب اوپر جائیے دادا دادی، پھر ان کے ماں باپ، یہ آدم علیہ السلام تک آپ جائیے، جس جس کی اولاد میں ہمارے نبی آتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ ان میں جتنے بھی ہیں سب نکاح کرنے والے تھے، کوئی بدکاری کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بدکاری سے پاک رکھا، انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق نکاح کے ذریعے تعلقات قائم فرمائے، اور ہمارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تک پاک صلبوں اور پاک رحموں سے ہوتے ہوئے تشریف لائے۔ اب دیکھیے یہاں پر ابن الکلبی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، فرماتے ہیں ابن الکلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 ماؤں کا نام لکھا، یعنی حضور کی والدہ ہیں، پھر نانی، پرنانی، اب اوپر تک جائیے، ایسے ادھر دادی، دادی کی ماں، ایسے جتنے بھی آپ اوپر تک جائیے، جتنی مائیں ہیں حضور کی، چاہے وہ حضور کی ماں ہو، نانی کی شکل میں ہو، چاہے دادی کی شکل میں ہو، سب کو مائیں کہا جائے گا، یعنی ہر وہ عورت جن کی اولاد میں ہمارے نبی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی ماؤں میں، نانیوں دادیوں میں میں نے 500 کا نام لکھا، 500، اور ان میں سے کسی کو بھی میں نے بدکار نہیں پایا، سب نکاح والیاں تھیں، اور وہ سب کی سب زمانے جاہلیت کی عورتوں میں جو برائیاں ہوتی تھیں ان سے پاک تھیں۔ کس نے پاک رکھا؟ جس زمانے میں نبی نہ ہوں، جس زمانے میں رسول نہ ہوں، جس زمانے میں اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی تعلیمات زندہ نہ ہوں، اس زمانے میں بھی ہمارے نبی سے تعلق رکھنے والی عورتیں پاک دامن رہیں، اور وہ عیب سے پاک رہیں، اور نکاح کے ذریعے ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ اس میں ہمارے نبی کی کتنی شان ہے، ہمارے نبی کی یہ عظمت ہے۔ اور یہ 1 2 نہیں، 500 تو یہ بیان کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے کتنے ہوں گے پتہ نہیں، لیکن سب کے سب اس میں نبی کی شان ہے کہ ہمارے نبی کا جس ذات سے بھی تعلق ہو گیا اللہ نے ان کو پاکیزہ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی جب دنیا کو پاک کرنے والے ہیں تو ہمارے نبی سے تعلق رکھنے والے جن سے ہمارے نبی پیدا ہوئے، کیا وہ پاکیزگی پر قائم نہیں رہیں گے؟ بہت ہی بے ایمان ہیں وہ لوگ جو ہمارے نبی کے آبا و اجداد میں کسی کو کافر کہتے ہوں یا مشرک کہتے ہوں، بہت بڑے بے ایمان ہیں وہ لوگ۔ اللہ نے تو ہمارے نبی کو دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا، تو ہمارے نبی کیا ایسوں کے پیٹ میں پیدا ہوں گے جو خود کفر و شرک سے پاک نہ ہوں؟ جب اللہ نے انہیں زنا کی گندگی سے پاک فرمایا، بدکاری سے پاک فرمایا، تو بدکاری سے بھی زیادہ بری چیز تو کفر و شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک سے انہیں کیسے پاک نہیں فرمائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک عیب ان کے اندر نہیں رکھا، معمولی سا عیب، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کا عیب ان کے اندر کس طرح رکھے گا؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے تمام آبا و اجداد مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب لکھی ہے، شمول الاسلام لآباء الرسول الکرام، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد مسلمان تھے۔ اس موضوع پر
پوری ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی۔ اس کے بعد دیکھیں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہاں روایت بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ شعراء میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 219، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی اے پیارے حبیب سجدہ کرنے والوں میں آپ کا منتقل ہوتے رہنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے نبی جو آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے حضرت حوا، پھر حضرت حوا سے ان کی اولاد میں، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں، اس طرح منتقل ہوتے ہوتے جو ہمارے نبی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تک تشریف لائے، تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تک جتنے ہیں یہ سب اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے، یعنی ایمان والے تھے، اور یہ سجدہ کرنے والوں میں حضور کا نور تشریف لا رہا ہے، کبھی ان سے نکلا ان میں آیا، ان سے نکلا ان میں آیا، تو یہ سجدہ کرنے والوں میں ہمارے نبی کا جو نور منتقل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا نور ہمیشہ اللہ کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتے ہوئے آیا، کسی بت کو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتے ہوئے نہیں آیا۔ جس شخصیت میں بھی ہمارے نبی کا نور آیا وہ یا تو خود نبی تھے، یا تو کسی نبی کے ماننے والے تھے، یا کسی نبی کا زمانہ نہیں تھا تو توحید پرست تھے، موحد تھے، توحید پر قائم تھے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔